قانون بنانے والے قانون پر بھاری پڑنے لگے، سارجنٹ کو گاڑی سے کچلنے والا ایم پی اے آپے سے باہر ہو گیا۔ خبر دینے پر ایم پی اے مجید خان کی صحافیوں کو گالیاں، اور پولیس بھی ایم پی اے کی مہمان نوازی میں لگی۔ ایم پی اے کی پورے پروٹوکول کے ساتھ عدالت میں پیشی ہوئی۔ پولیس ملزم ایم پی اے کو ہتھکڑی بھی لگانا تک گوارا نہ کیا اور ایم پی اے مجید خان لب و لہجہ اور صحافیوں کو دھمکیاں بھی دیتے رہے، اور ساتھ ساتھ ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ آپ لوگوں کو پولیس والوں نے پہلے سے دعوت دی تھی؟ بے شرم بے شرم کل جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس کا فوٹیج آپ لوگوں کو نہیں ملا؟ کل جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس کا فوٹیج آپ لوگوں کو نہیں ملا؟ ایک ٹریفک سپاہی کا فوٹیج ملا؟ بے شرم تو یہ ہے عوام کے وہ منتخب نمائندے ایم پی اے مجید اچکزئی جو کہ بد کلامی کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے صحافیوں کو دھمکیاں بھی دی۔ کن الفاظ کا استعمال کیا یہ آپ نے بھی سنا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قانون سازی کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے، لیکن ایک تو قانون توڑا اور اس کے بعد صحافیوں پر برہم بھی دکھائی دیے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو صرف میرا ہی واقعہ نظر آ رہا ہے، پولیس کی دعوت پر آپ یہاں آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ پولیس کا رویہ بھی کافی مشکوک دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ایک پولیس اہلکار جس کو شہید کیا گیا، جس کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد جب انہیں یہاں پر لایا گیا تو بغیر ہتھکڑی کے پروٹوکول کے ساتھ وہ صاحب یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں۔ بیورو چیف کوئٹہ خلیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خلیل احمد، جس وقت ایم پی اے پہنچے تھانے، کیا لب و لہجہ رہا ان کا؟ آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا سنا؟ جی ہاں، بالکل آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ سر عام انہوں نے ایک پولیس کانسٹیبل کو کچل دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اتنا دباؤ پولیس پہ ڈلوایا جس میں اس جرم میں ہماری صوبائی حکومت بھی پوری طرح شریک ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا، حالانکہ انہوں نے اپنی گارڈ کو وہاں بٹھا دیا تھا تھانے میں، اور رات کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے پہ ان کی ضمانت بھی کر دی، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کا نام لے سکے۔ اور سب سے بڑا جو قصوروار ہے وہ پولیس افسران ہے۔ جب اس حوالے سے جو ہماری پولیس کے جوانوں سے بات ہوئی، وہ انتہائی خائف نظر آ رہے تھے اور اپنے بڑوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ بالکل ایک واردات ہوئی ہے اور ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے، لیکن جو ہے مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ اور پھر ہمارے افسران کہتے ہیں کہ ہم کام نہیں کرتے، اور اس بات پہ آئی جی جو ہے احسن محبوب صاحب اتنا ناراض ہوئے کہ انہیں اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج کریں، اور اس پر وہ ناراض ہو کر اسلام آباد چلے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ساری دنیا نے دیکھا، اور جو میڈیا تھا، نجی ٹی وی سے وہ کوشش کرتے رہے کسی طریقے سے سی سی ٹی وی حاصل کریں، کیونکہ بغیر سی سی ٹی وی کے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ہم اس کو منظر عام پہ لاتے، اور آخرکار جو میڈیا ہے وہ یہ ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور یہ جو ہے سی سی ٹی وی منظر عام پہ آئی، جس کے بعد خلیل یعنی کہ بات ایسی ہے کہ یہ اتنے بااثر دکھائی دے رہے ہیں کہ پولیس بھی بے اثر ہی دکھائی دیتی ہے ان کے سامنے۔ کوئٹہ پریس کلب کے صدر رضا الرحمان بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ رضا صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صحافیوں کو تو ہمیشہ سے مظلوم رہے ہیں اور ہمیشہ ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، جو فوٹیج سامنے آئی وہی دکھایا، اور اس کے جواب میں ریگارڈ یہ ملتا ہے کہ ایم پی اے صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس لیے آئے ہیں، اور جس طرح سے وہ برہم ہوئے۔ صحافی برادری کیا کہتی ہے کوئٹہ کے اس بارے میں؟ جی دیکھیں، صحافی جو ہے وہ ایک تو معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو چیز دیکھیں، جو کچھ سنیں، وہ اگر حقیقت پر مبنی ہے تو اس کو منظر عام پر لائے یا سامنے لائے، عوام تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ یہاں پر جو کہ مجید خان اچکزئی کا کیس کا تعلق ہے، تو اس حوالے سے یہ خبریں 2-3 دن سے کافی گشت کر رہی تھیں، اور اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ مجید خان اچکزئی جو ہے انہوں نے اپنا ایک ٹریفک سارجنٹ کو جو ہے وہ کچل دیا۔ تو بعد ازاں جب سی سی ٹی وی کی فوٹیج سامنے آئی تو اس سے ہوا، اور انہوں نے خود بھی آ کے چینلز کے اوپر اس چیز کا اعتراف کیا کہ ان کی گاڑی تھی، تاہم وہ اس بات پر ابھی تک اس چیز سے وہ ہیں کہ ان کی گاڑی وہ خود نہیں چلا رہے تھے،
اور ان کی گاڑی جو ہے ان کا کوئی ڈرائیور چلا رہا تھا، جس کے بارے میں ابھی بھی آپ کے بیورو چیف نے بھی اس سے اظہار کیا کہ انہوں نے ڈرائیور کو گرفتاری بھی انہوں نے دی تھی اور ان کو 1 لاکھ کے مچلکے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ اس کیس کا، اس میں ابھی تک جو بہت سی نقطے ہیں جن کو دیکھنا چاہیے، لیکن جہاں تک تعلق ہے صحافت کا اور جس طریقے سے صحافیوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو اس پہ انہیں اس طرح ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صحافی جو کچھ دیکھتا ہے سنتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ وہ معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہی ہم نے کوشش کی ہے، ہمارے بلوچستان کے صحافیوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، اور اسی حوالے سے یہاں پر صحافت کی بھی جاتی رہی اور کر بھی رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس کے علاوہ جو اگر ہم سارے اس میں دیکھیں تو پورے صحافت میں اگر وہ ہو، اگر ہم صاحب اگر جمشید دستی گرفتار ہوتے ہیں پانی پر تو ان کو تو ہتھکڑی لگائی جاتی ہے، وہ بھی MN ہے، لیکن یہاں پر اس طرح کا کوئی ماجرا دکھائی نہیں دے رہا، نہ ہی ہتھکڑی ہے اور بلکہ پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ رضا الرحمان اور خلیل احمد صاحب بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔